اس تقریر کے بعد حامد میر صاحب آپ کا سیاسی تبصرہ تجزیہ کیا کہتا ہے کہ نواز شریف صاحب جلد پاکستان واپس آئیں گے یا یہ ایک ایسے لیڈر کی تقریر تھی جو جلا وطن رہ کر سیاست کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں یہ جو تقریر ہے نا، یہ ساری تقریر جو ہے وہ اکبر الہ آبادی کے ایک شعر میں اس کو بند کیا جا سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے تھے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا۔ تو وہ کس کو کہہ رہے تھے کہ تم قتل کرتے ہو، وہ آپ کو پتہ ہے۔ لیکن اب ان کے اپنے بہت سے جو رہنما ہیں جن سے ابھی میری بات ہوئی ہے، میں ابھی کچھ نون لیگ کے رہنماؤں سے بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے جی دیکھیں اب آپ لوگ بڑی تعریف کر رہے ہیں کہ بھائی نواز شریف صاحب نے بڑا چھکا مار دیا ہے، مار سکتے ہیں، وہ لندن میں بیٹھے ہیں، ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، تو پاکستان میں آ کے بات کریں نا۔ میں نے کہا یار ان کی یہ نون لیگ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا ان کی بیٹی جو ہے وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی، ان کے بھائی جو ہیں شہباز شریف صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا دیکھیں شہباز شریف صاحب نے تو صرف پولیٹیکل گورنمنٹ پہ تنقید کیا ہے، تو نواز شریف صاحب تو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ وکٹ کے چاروں طرف کھیل رہے ہیں اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور بالر جو ہے وہ اس نے ہاؤ والی پھینکی جا رہا ہے اور وہ چھکے ماری جا رہے ہیں۔ میں نے کہا بہرحال یہ ان کی اسٹریٹجی ہے، ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ آن بورڈ ہو گئے ہوں، لیکن ایک چیز آپ دیکھیں، ایک ڈیفرنس سامنے آیا۔ آصف زرداری صاحب کی تقریر وہ ویلکم ریمارکس تھے، لیکن انہوں نے اپنی تقریر میں دو اہم ایشوز کو ٹچ کیا ہے، ایک 18ویں ترمیم، دوسرا بلوچستان۔ نواز شریف صاحب کی تقریر میں ہمیں 18ویں ترمیم نظر نہیں آتی، بلوچستان بھی نظر نہیں آتا، تو اس کو بلوچستان حکومت گرانے کا شکوہ انہوں نے شکوہ کیا ہے، لیکن جس کا کریڈٹ آصف زرداری صاحب لے چکے ہیں۔ ہاں، لیکن بلوچستان کے جو ایشوز ہیں اس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا، اور مین چیز 18ویں ترمیم پہ آصف زرداری صاحب نے بہت تفصیل سے بات کی کہ یہ آئین پاکستان کے گرد ایک دیوار ہے جس کو گرانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس پہ نواز شریف صاحب خاموش ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کے خلاف انہوں نے اتفاق کیا ہوا ہے، لیکن 18ویں ترمیم پہ ابھی تک مسلم لیگ نون کی وہ پالیسی نہیں ہے جو پیپلز پارٹی کی ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ جو یہ جو اے پی سی کر رہی ہے اور آگے جا کے جو وہ تحریک چلانا چاہ رہی ہے، اس میں 18ویں ترمیم بڑی اہم ہے۔ بڑی صاحب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس تقریر کے بعد آپ کو نواز شریف صاحب جلد پاکستان واپس آتے نظر آ رہے ہیں یا آپ کے خیال میں وہ باہر بیٹھ کے ہی سیاست کریں گے؟ وہ ساری زندگی انہوں نے وہ کیا جو ان کی اپنی ذات اور اپنے خاندان کے لیے ہو، ساری زندگی انہوں نے وہ کیا جو ان کو خود سوٹ کرتا ہو، تو جب خود سوٹ کرے گا تو آ جائیں گے، جب نہیں کرے گا تو نہیں آگے۔ اس میں ملک و قوم یا جمہوریت کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی انقلاب ہی نہیں، کدھر وہ ووٹ کو عزت دو اور وہ جو انقلاب، وہ مزاحمت، وہ سارا کچھ۔ تو بات بیسیکلی یہ ہے اگر یہ نہیں کرنا تو پھر تقریر کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ کوئی مزاحمت نہیں ہے، کوئی ووٹ کو عزت دو کی بات نہیں ہے، فائدہ ایک اس سے بڑی لاٹری کیا ایک نکل سکتی ہے کہ اشتہاری مجرم کی کہ اس کو کہا جائے کہ ایک پلیٹ فارم دے دیا جائے کہ آئیں آپ گفتگو فرمائیں۔ نمبر 2 ریلیونٹ رہنا، نمبر 3 کیسز جو نئے کھلے ہیں، توشہ خانہ کیس، باقی سارے کیس، پریشر ڈالنے کی کوشش ہے، وہ پریشر ڈالنے کی کوشش ہے، اور کیا کس طرح؟ یعنی یہ پچھلے جو قرآن پہ حلف کیوں لیا تھا اپنے پارٹی والوں سے؟ بھٹی صاحب کیونکہ ابھی اعلامیہ آیا ہے، قرآن پہ حلف کیوں لیا تھا؟ کس نے لیا تھا؟ نواز شریف نے۔ خواجہ آصف صاحب نے کب میٹنگ میں کہا تھا کہ ہم نے مولانا صاحب کا اگر ساتھ نہیں دیا ملین مارچ اور دھرنے میں تو میاں صاحب کا فیصلہ ہے؟ یہ کون والے میاں صاحب؟ کیونکہ آج اعلامیہ آئے گا، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ جو بھی یہ نظام کی درستگی کے لیے فیصلے کر رہے ہیں وہ فیصلے کیا ہوں گے، لائے عمل کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو مجھے ذرا بتائیے کہ آج نواز شریف صاحب نے بھی انڈورس کیا کہ میں فضل الرحمان صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ ہمیں غیر روایتی غیر رسمی فیصلے کرنے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ایسا فیصلہ ہونا چاہیے کہ آج استعفیٰ دے کے اٹھیں اور مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہے۔ دونوں کی آپ کی رائے جاننا چاہوں گا، کوئی ایسے غیر متوقع غیر رسمی فیصلوں کی امید رکھی جائے؟ نہ، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ کچھ جب بھی ان کو کوئی جمع تفریق ان کی اپنی ہوگی تو یہ الحمدللہ پیچھے سے کھسک جائیں گے۔ جب مولانا صاحب سلام پھیریں گے پیچھے کوئی نمازی نہیں ہوگا۔ یہ انہوں نے پوری ہسٹری ہے ان کی۔ دیکھیں نواز شریف صاحب اس صورت میں یہ بات کریں جب وہ خود پاکستان آ جائیں۔ پہلے آپ خود پاکستان آئیں تو ایک غیر روایتی فیصلہ ہے آپ کا، ٹھیک ہے، آپ پہلے بھی آئے تھے، آپ جولائی 2018 میں بھی واپس آئے تھے، لیکن اس مرتبہ تو آپ علاج کی غرض سے وہاں پہ گئے ہیں، اور آج جو آپ کی تقریر ہے اس میں آپ ماشاءاللہ الحمدللہ آپ بڑے حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ تو اس سے لگ رہا ہے کہ آپ کا علاج اچھا چل رہا ہے، تو باقی علاج پھر پاکستان آ کے کروا لیں، اور پاکستان جب آپ آئیں گے ہمیں پتہ ہے آپ جیل جائیں گے، تو جیل جائیں، اور جس جج نے آپ کو سزا دی ہوئی ہے وہ جج جو ہے وہ خود اس کی چھٹی ہو گئی ہے، تو آپ عدالت کے ذریعے ریلیف لینے کی کوشش کریں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس سے متفق ہوگی جو نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں،
بھائی پیپلز پارٹی سے پہلے آپ کو مسلم لیگ نون کو متفق کرانا ہے، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق مسلم لیگ نون کے بہت سے سینئر لیڈر جو ہیں ان کی جو آپس میں گفتگو ہو رہی ہے اس میں ان کا یہ خیال ہے کہ فوری طور پہ اسمبلیوں سے استعفے دینا یہ کوئی وائبل آپشن نہیں ہے. ہمیں پہلے ایک جلسے جلوس شروع کرنے چاہیے، رابطہ عوام مہم شروع کرنی چاہیے، عوام کی نبض کو دیکھیں اور اس کے بعد ہمیں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. لہذا فی الحال مجھے اسمبلیوں سے استعفوں کا فوری طور پہ مجھے نہیں لگ رہا کہ پیپلز جو کہ فضل الرحمان صاحب کی خواہش ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہی کریں. لیکن اس میں ایک فرق سمجھنے کی ضرورت ہے. آج بھی جو فضل الرحمان صاحب جو شکوے کر رہے ہیں پیپلز پارٹی سے، مین وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے اناد کھل کے سامنے آ گیا نا. اب اناد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم سندھ میں حکومت کر رہے ہیں، ہمارا سٹیک ہے. آپ کے ٹوٹل 14 بندے ہیں قومی اسمبلی میں، آپ کا کوئی سٹیک نہیں ہے. تو آپ تو چاہیں گے کہ ہم اسمبلیاں چھوڑ کے باہر آ جائیں، تو ہم نہیں فی الحال آنے کے لیے تیار. یہ مسئلہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو پیپلز پارٹی کی ماننی پڑے گی، ورنہ فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی مل کر آگے نہیں بڑھ سکتے. اور میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو مولانا فضل الرحمان نے آج بھری محفل میں پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ جو شکوہ کیا ہے وہ اس کو چھوٹا نہ لیں. کلاس بالکل مختصر کامنٹ دونوں سے. تو کہ اب اس کے بعد شاید سیاسی ماحول میں تھوڑا گرما گرمی ہو، تقاریر ہو، جلسے جلوس ہو، لیکن حکومت کو کوئی خطرہ ایز سچ نہیں نظر آ رہا آج کی اس اے پی سی کے بعد بھی. جیسے کامران خان صاحب ہمارے کلیگ ہیں، انہوں نے بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ نیٹ فلکس دیکھیں، انجوائے کریں. میں کامران خان صاحب سے بالکل اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ اے پی سی کے ایشو پہ حکومت کے اندر موجود تضاد کھل کر سامنے آ گیا ہے. حکومت کے وزیر کہہ رہے تھے ہم نہیں کرنے دیں گے، پیمرا ایکشن لے گی، پرائم منسٹر نے کہا کرنے دو. اس کا مطلب ہے حکومت ایک پیج پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، کوئی خطرہ ہے حکومت کو؟ بھائی دیکھیں، تقریروں سے انقلاب نہیں آیا کرتے. ٹھیک، جنت کے لیے مرنا پڑتا ہے، ان میں سے کوئی مرنے کے لیے تیار نہیں.